بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمی چلڈرن انٹرنیشنل آن لائن دینی کمپٹیشن۔ ایام عزائے فاطمیہ کے مناسبت سے بچوں کے لیے آن لائن انعامی مقابلہ رکھا گیا ہے، جس میں 50 بچوں کو نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی ایج گروپ کے اعتبار سے ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کرنی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شامل کریں۔ قابل توجہ، حوض معصومہ قم میں بچوں اور خواہران کے لیے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ ایڈمیشن کے لیے ادارے سے رابطہ کریں۔ حوض معصومہ قم انٹرنیشنل فیس ٹو فیس آن لائن دینی کلاسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین محترم، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب رسالہ رسالۃ الحقوق سے بعض حقوق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج حق شکم، پیٹ کا حق کیا ہے؟ آج پیٹ کا حق بیان کیا جائے گا۔ حق شکم، پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں سے پر نہ کرو، حرام چیزوں سے پیٹ کو نہ بھرو، حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کو نہ بھرو، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ ایک چیز ہے حرام چیز کہ مثلا حرام چیز کھا رہے ہیں، وہ تو حرام ہے ہی۔ حلال بھی اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ظاہر ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پیٹ کو نہ بھرو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، کیونکہ جو لوگ رزق حلال حاصل کر کے ضرورت سے زیادہ کھائیں، مثلا بھوک ہے 2 روٹیوں کی اور کھا لی جائیں 3-4 روٹیاں، تو نتیجہ سب کو معلوم ہے، بدہضمی ہوگی، ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے، حکیم کے ہاں جائیں گے، دوا علاج کی ضرورت پیش آئے گی، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حرام چیزوں سے پیٹ کو نہ بھرو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اتنا کھانا کھاؤ کہ بھوک بھی مٹ جائے، اتنا کھانا کھاؤ کہ بھوک بھی مٹ جائے اور پیٹ بھرا ہوا بھی محسوس نہ ہو، بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا محسوس نہ ہو اور بھوک بھی ختم ہو جائے۔ کھانے کے بعد پانی کی جگہ معدے میں چھوڑ دو، کھانے کے بعد پانی کی جگہ معدے میں چھوڑ دو تاکہ سستی پیدا نہ ہو۔ بھر پیٹ کھانے کے بعد سستی پیدا ہونا لازمی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بدن میں سستی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اور صحت کا راز یہ ہے کہ کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا کے مقولے پر عمل کرتے رہو۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ بھی زمین میں حلال اور پاک روزی ہے اسے کھاؤ، زمین میں جو حلال اور پاک روزی ہے اسے کھاؤ، اور حرام چیزیں کھا کر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان چاہتا ہے کہ رزق حرام پیٹ میں جائے تاکہ رزق حرام کا اثر خون پر ظاہر ہو اور انسان کی سیرت اور انسان کے کردار پہ خون حرام کا اثر ظاہر ہو۔ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی واصل جہنم ہوں گے۔ اسی طریقے سے رزق حرام کھانے کی جو ممانعت ہے تو انہی میں سے ایک چیز سود بھی ہے، سود کھانے کی ممانعت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، 2 گنا
चौगुना बढ़ाकर सूद न खाओ, 2 गुना चौगुना बढ़ाकर सूद न खाओ, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुमको जहन्नम से निजात हासिल हो। अल्लाह का खौफ दिल में रहना चाहिए, अल्लाह का डर दिल में रहना चाहिए। हराम खाते वक्त अल्लाह का खौफ महसूस होना चाहिए। रिस्क हराम खाना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो। उन्हीं रिस्क हराम की सूरतों में से एक सूरत जो है वो सूद की है। सूद से अपने आप को, अपने पेट को महफूज रखना चाहिए। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 172 में इरशाद हो रहा है, ऐ ईमान वालो हलाल चीज़ें खाओ, ऐ ईमान वालो हलाल चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें बतौर रिस्क अता फरमाई हैं, और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हलाल चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें बतौर रिस्क अता फरमाई हैं, और खाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। यानी परवरदिगार आलम ने दुनिया में बेशुमार नेमतें खल्क की हैं, उनमें से कुछ चीज़ें वो हैं जिनको हलाल करार दिया है, कुछ चीज़ें वो हैं जिन्हें हराम करार दिया है। तो हमें चाहिए कि हम हराम चीज़ों से अपने पेट को महफूज रखें। रिस्क हराम का बहुत बुरा असर इंसान की ज़िंदगी, इंसान के कैरेक्टर, इंसान के किरदार और इंसान की सीरत पे पड़ता है। तो जैसे इरशाद हुआ था कि सूद न खाओ, वैसे इरशाद हो रहा है मुर्दार न खाओ, मुर्दार न खाओ। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो वो भी हराम है। जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो वो भी हराम है। हर इंसान ग़िज़ा यानी खाने का मोहताज है। अगर उन्हें खाना खुराक न मिले तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। खाने का मोहताज है इंसान। अगर खाना एक हद मुकर्ररा हद तक न मिले तो इंसान मर जाएगा, हिलाक हो जाएगा। खाना इंसान की ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, मगर आम हालात में ये देखना ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो शरीयत की नज़र में क्या है, हलाल है या हराम है। अगर हलाल है तो खाएं, हराम है तो उससे परहेज़ करें। जायज़ है या नाजायज़, हलाल भी है तो ज़रूरत के बक़द्र खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। ये खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। हो सकता है आप रिस्क हलाल से ही कोई चीज़ लेके खा रहे हों, लेकिन वो चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। मसलन शुगर के मरीज़ के लिए कोई मीठी चीज़ या शक्कर जो है वो नुकसानदेह है। अगर रिस्क हलाल से भी आप शक्कर ख़रीद करके खा रहे हैं और वो आपको ज़ाहिर सी बात है कि नुकसान पहुंचाएगी, तो उससे नुकसान के असरात ज़ाहिर होंगे। तो पेट को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा या ऐसी चीज़ कि जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो, ऐसी चीज़ों से पेट को भरेंगे तो वो भी नुकसान का सबब बन जाएगा। ख़ास तौर से रिस्क हलाल खाने और रिस्क हराम से ख़ुद को महफूज करने की हदीस व कुरान में सख्त ताकीद आई है। अपने आप को महफूज रखना चाहिए रिस्क हराम से। रिस्क हलाल खाना चाहिए, रिस्क हराम से ख़ुद को महफूज रखना चाहिए। इस सिलसिले में कुरान और हदीस में सख्त ताकीदें आई हैं। आइए पहले ये समझ लें कि रिस्क कहते किसे हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि रिस्क किसे कहते हैं। इसके बाद दुनियावी अता हो, रिस्क किसे कहते हैं, पहले इस पर बहस कर लें कि रिस्क कहते किसे हैं। इसके बाद रिस्क हलाल व रिस्क हराम पर गुफ्तगू करते हैं। पहले ये तय कर लें कि रिस्क किसे कहते हैं, फिर उसके बाद रिस्क हलाल व रिस्क हराम पर गुफ्तगू करते हैं। रिस्क के लुग़वी माने अता के हैं। लुग़त में, डिक्शनरी में रिस्क के माने अता के हैं। खा दुनियावी अता हो या उखरवी अता हो, आखिरत में जो अता होने वाली चीज़ें हैं वो हों, या दुनिया में अता जो हो रहा है वो हो। दुनिया में जो कुछ हमें अता हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, ये सब रिस्क में शामिल हैं। अरबी ज़बान में रिस्क अल्लाह की हर अता करदा चीज़ को कहा जाता है। अरबी ज़बान में रिस्क अल्लाह की हर अता करदा चीज़ को कहा जाता है। माल, इल्म, ताकत, वक्त, अनाज, सब नेमतें रिस्क में शामिल हैं। गरज हर वो चीज़ जिससे इंसान को किसी न किसी तरह फ़ायदा पहुंचता हो वो रिस्क है।
انسان کی زندگی کو، انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے جن چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب کے بھی ہیں، رزق کے ایک معنی نصیب کے بھی ہیں۔ جو غذا پیٹ میں جائے اسے بھی رزق کہتے ہیں، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں، اب وہ تو لغت کے معنی تھے، اب دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ جائز طریقے سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ اگر ہم جائز طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہیں تو وہ رزق حلال ہے، اگر ناجائز طریقے سے ہم روزی حاصل کر رہے ہیں تو وہ رزق حرام ہے۔ دین اسلام کی یہ تاکید ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر ہی پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ ظاہر میں بھی پاک اور صاف ہو ظاہر میں بھی صاف ہو اور باطن میں بھی طیب و حلال ہو۔ جائز طریقے سے روزی کمانا اور کھانا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے ارکان دین پر عمل کرنا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس ادا کرنا، تمام ارکان دین پہ عمل کرنا جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے رزق حلال حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ حلال طریقے سے روزی کمانا اور حلال روزی کھانا یہ فرض ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کیا ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے محنت و مشقت سے رزق حلال حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محنت و مشقت کر کے اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی تاریخ ہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جب آپ کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں یا کوئی اور دوسری محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں، غرض کہ ہمارے تمام معصومین میں نے محنت و مشقت کر کے روزی حاصل کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ رزق حلال حاصل کرو، اور خود رزق حلال کی کوشش کرنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کرنے کی تاکید کی۔ ہمارے معصومین علیہ السلام نے خود محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کیا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو تاکید کیا ہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کریں۔ اسلام میں رزق حلال اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں خشوع اور خضوع اور دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ آج کے اس مادی دور نے حلال اور حرام کے فرق کو مٹا دیا۔ آج جب کہ مادیت کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے، دنیا دار ہوتی چلی جا رہی ہے، مذہب سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے، تو حلال اور حرام کے تصور کو جیسے ختم کر دیا گیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا ہے، اور جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جائے، جس طریقے سے بھی رزق حاصل کیا جائے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جائے، اسلام نے روکا ہے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ محنت و مشقت کر کے رزق حلال حاصل کرو، رزق حرام سے خود کو محفوظ رکھو۔ جو رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ رزق حلال کے ذریعے سے ایک روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے، دل جو ہے نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی رزق حلال کو بڑھاتی ہے۔ کسب حلال کے معنی ہے حلال روزی کمانا۔ کسب حلال کے معنی ہے حلال روزی کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کمانے کے ایسے طریقے استعمال کرنا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے۔ ایسے طریقے رزق حاصل کرنے کے اختیار کیے جائیں جن طریقوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے جائز اور درست قرار دیا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس کے ذریعے سے رزق حرام ہمیں مل رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں
اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے، مثلا اسے کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ اب غذا حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کا خیال رکھنا یہ گویا مذہب کی پابندی ہے۔ پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی، سردی، بارش اور طوفانوں یا دیگر موسمی کیفیات سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ زندہ رہنے کا دار و مدار بھی انہی چیزوں پر ہے۔ اب انہی چیزوں کو جائز طریقے سے حاصل کرے تو حلال ہے۔ انہی چیزوں کو یعنی کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پہننے کا سامان، رہنے کے لیے مکان، یہ تمام چیزیں جو ہیں، غذا، لباس، مکان وغیرہ جو زندگی کی ضروریات ہیں، انہیں اگر حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے انسان حاصل کرے تو وہ حلال ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو حرام ہے۔ زندگی کی ان ضرورتوں کو محنت و مشقت اور احکام الہی اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق حاصل کرے تو یہ سب عین عبادت ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے کہنے کے مطابق ہم روزی حاصل کریں، ہم کھانے کا سامان فراہم کریں، ہم غذا یا لباس یا مکان کی ضرورت کو پوری کریں تو یہ باعث ثواب بھی ہے اور عین عبادت بھی ہے۔ اور احکام الہی کی مخالفت کر کے یہ چیزیں اگر حاصل کریں تو یہی چیزیں آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ غذا حرام طریقے سے حاصل کریں، لباس حرام طریقے سے حاصل کریں، مکان حرام طریقے سے حاصل کریں تو یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ رزق حلال و حرام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے اور کبھی عمل کے ذریعے۔ رزق حرام کا اثر کبھی زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، کبھی عمل اور کردار اور کریکٹر اور سیرت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی پیٹ کے حق میں یہ فرمایا کہ اسے حرام چیزوں سے پر نہ کرو، وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور طیب اور طاہر ہوں۔ غذا کے اچھے برے اثرات صرف بدن پر ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے اچھے اور برے اثرات روح پر بھی ہوتے ہیں۔ غذا اگر حرام ہم نے کھائی ہے یا غذا حلال کھائی ہے تو اس کا حلال یا حرام کا اثر صرف جسم پہ نہیں پڑتا بلکہ انسان کی روح پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ روح پہ حرام غذا کا اثر زیادہ پڑتا ہے، یا حلال غذا کا بھی اثر روح پہ زیادہ پڑتا ہے۔ حلال غذا کے ذریعے سے روح پاکیزہ ہوتی ہے، حرام غذا اگر کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ روح ہماری بیمار ہوگی، صحت سے محروم ہوگی۔ اس بات کو ساری دنیا کے دانشور تسلیم کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا کی لیبارٹری اور تجزیہ کرنے والی مشین ایک حد تک غذا کے طبعی عناصر کا پتہ لگا سکتی ہے، لیکن ان غذاؤں کے معنوی آثار کا سراغ نہیں لگا سکتی۔ مثلا غذا میں فائدہ مند اور نقصان دہ اجزاء کیا ہیں؟ جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس میں نقصان دہ اجزاء کتنے ہیں، فائدہ مند اجزاء کتنے ہیں، یہ لیبارٹری ہمیں بتا دے گی، یہ مشین بتا سکتی ہے۔ لیکن غذا حرام ہے یا حلال ہے، غذا غصبی ہے یا جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے، یہ دنیا کی کوئی لیبارٹری ہمیں نہیں بتا سکتی، دنیا کی کوئی مشین ہمیں نہیں بتا سکتی۔ یہ مذہب بتائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ مذہب بتائے گا۔ لیبارٹری کی مشین نہیں بتائے گی کہ اگر آپ حرام غذا کھائے ہیں یا غصبی طور پر چھین کے کھا رہے ہیں تو اس کے نقصان کا پہلو کیا ہے، یہ لیبارٹری نہیں بتائے گی، یہ مشینیں نہیں بتائیں گی۔ مشین میں اجزاء کیا فائدہ مند ہیں اور کیا نقصان دہ ہیں یہ بتا سکتی ہے، لیکن حرام غذا کے برے اثرات انسان کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں یہ مذہب بتائے گا، یہ دین بتائے گا۔ پانی میں ایک قطرہ خون مل گیا ہو، لیبارٹری میں پتہ چل جائے گا۔ پانی غصبی ہے یہ لیبارٹری نہیں بتا سکتی، اس کے نقصانات صرف مذہب بتا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک پروردگار عالم نے کسی کھانے پینے کی چیز کو حلال نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے کسی کھانے پینے کی چیز کو حلال نہیں کیا مگر اس فائدے کے سبب
حلال کیا ہے جو اس چیز میں موجود ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں اس میں جو فائدہ ہے اس فائدے کی بنیاد پہ حلال قرار دیا ہے۔ اور خدا نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا مگر اس نقصان کے باعث جو اس میں موجود ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 71۔ اولیاء اسلام کی حقیقت کو پرکھنے والی نظر کھانے پینے کی چیزوں کے جسمانی فوائد و نقصانات کو دیکھتی تھیں۔ ان میں سے بہت سی چیزوں کا تذکرہ طب معصومین میں ہے، چنانچہ بعض موقعوں پر ان کے جسمانی اور معنوی نقصانات کی تصریح بھی کی گئی ہے۔ مثلا خون پینے سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ امام صادق نے بدن کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد خون کے حرام ہونے کی علت بیان کی ہے۔ خون پینا انسان کو بد اخلاق بنا دیتا ہے، دل کو پتھر بنا دیتا ہے، محبت و مہربانی اتنا کم کر دیتا ہے کہ خون پینے والا ایسا خونخوار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 3۔ شراب خوری کے اثرات، شراب پینے کے کیا برے اثرات ہیں؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام شراب کے حرام ہونے کی علت بیان فرماتے ہیں، مستقل طور پر شراب پینے والا بت پرست کی مانند ہے۔ شراب خور راشا میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے۔ شراب نوشی اسے قتل اور زنا پر آمادہ کر دیتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ شراب ہو، سود ہو یا اس طریقے سے جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پروردگار عالم ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ خون پینے کے بھی بہت برے اثرات ہیں۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو خون پیتی ہیں اور وہ خونخوار ہو جاتی ہیں۔ شراب بھی جو لوگ پیتے ہیں اس کے کافی نقصانات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا بت پرست کے مانند ہے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے شراب پینے والا، اور مختلف برائیوں میں بھی شراب پینے والا مبتلا ہوتا ہے۔ بعض افراد اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر غذا کے آلودہ ہونے کا معمولی شک بھی ہوتا ہے تو وہ اس غذا کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے، غذا کی ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ اپنی روح کی صحت و سلامتی سے اتنے بے پرواہ ہیں کہ ہر گندی بات کو سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہ اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں تو سوچتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہ اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں تو سوچتا ہے لیکن روح کی غذا کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ وہ اپنے پیٹ کو تو اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، مگر اپنے سینے یعنی دل کو اس چیز سے محفوظ نہیں رکھتا جو اسے پست کرتی ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 84۔ معدے کی صحت کا اہم دستور۔ معدہ تمام برائیوں کا مرکز ہے، تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ معدے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا معدے کی صحت کا اہم دستور بھی بیان کیا گیا ہے۔ برائی پیدا ہوتی ہے معدے میں رزق حرام پہنچ جائے، اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب ہم غیر معتدل غذاؤں کا استعمال کریں۔ خداوند عالم سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ نہ کرو، بے شک خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ بات میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، اور دانشور افراد بھی اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ اضافی غذائیں ہوتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لینا بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ بہت سی بیماریوں کی جڑ یہ اضافی ضرورت سے زیادہ غذائیں ہیں۔
کہ وہ انسان کے بدن میں جذب نہیں ہوتی ہیں. جب ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ بدن میں غذا جذب نہیں ہوتی ہے، ایسی ہی باقی رہتی ہے اور دل کے لیے بھاری بوجھ ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں اور عفونتوں کا سبب بنتی ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ پیٹ کے حق کو نظر انداز نہ کریں. پیٹ کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ہم پیٹ کے حق کو نظر انداز نہ کریں. ضرورت سے زیادہ کھانے سے اپنے کو پرہیز بچائیں، حرام کھانے سے بچائیں. جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور رزق حلال میں بھی یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہماری نقصان دہ ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کتنا کھانا ضروری ہے، کہاں سے زیادہ کھا لیں گے تو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگا، کتنا زیادہ کھا لیں گے تو نقصان کا سبب ہوگا. ان چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ پیٹ کے حق کو نظر انداز نہ کریں اور ایسی چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ. التماس دعا.